بسم الله الرحمن الرحيم. عن عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. ترجمہ: عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دین کی حوائج پوری ہو جاوے۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کرے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور اس سے دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کی رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امت کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے راستہ بھٹک جاتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانوروں کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے، چاہے انسان کا بچہ ہی گم کیوں نہ ہو۔ اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے، یعنی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ مقری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورہ یاسین اور صفات جمعہ کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ سورہ صفات سورہ یاسین کے فوراً بعد آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے کہ بار بار سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت ہر جگہ ہر مصیبت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔